میرے اسکول میں جمعہ کے لیے ایک جماعت ہوتی ہے، وہ عصر کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا مانا؟ جمعہ ہوتی ہے، جمعہ کی صلاۃ عصر کے وقت پڑھتے ہیں، اور ان کی امامت حنفی کرتے ہیں۔ بات اب یعنی گویا راز کھل گیا جب کہا کہ حنفی ان کے یہاں شاید دیہات میں جمعہ جائز نہیں ہے، مسلمان نہیں رہتے ہیں جن کو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، تو ان کے یہاں جو چیز ہے۔ اور ابھی میں ایک صاحب کی تقریر سن رہا تھا، شاید مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب کوئی ہیں، اور محتمم ہے شاید دارالعلوم دیوبند کے کیا ہے، انہوں نے پورے طور پر یہ ثابت کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب تمام مسائل جو ہیں کتاب و سنت سے ثابت ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ پیارے رسول کے زمانے میں جمعہ دیہات میں ہوتا تھا کہ نہیں، لیکن ان کے یہاں اب بھی اس کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ باقاعدہ بہت سی دلیلیں ایسی ہیں کہ دیہات میں جمعہ ہوتا تھا، لیکن بہرحال تو شاید اس وجہ سے وہ اس وقت نماز پڑھتے ہیں عصر کے وقت۔ اللہ اکبر، جمعہ کی نماز کے ظہر کی نماز، جمعہ کا وقت جو ہوتا ہے وہ عصر کے بعد زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ظہر کا وقت ہے۔ غلط ہے یہ۔ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صلاۃ کے لیے بیٹھا رہے گا، اور جب دن ڈوبنے کے قریب یا نماز کا اصل وقت ختم ہونے لگتا ہے تو جلدی سے اٹھتا ہے اور کوے کی طرح چند ٹھونگے مار کر کے اور وہ نماز کو ادا کر لیتا ہے۔ تو یہ شکل ہوگی ان کی، اس طرح بھی غلط ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ اس صورت میں کیا 3 لوگوں کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھنا درست ہے؟ کیونکہ دوسرا اگر وہ غلط وقت پر نماز پڑھ رہا، جی ہاں، 3 لوگ ہوں تو ایک آدمی خطبہ دے ہلکا سا اور 2 آدمی صلاۃ پڑھیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ان الجمعۃ واجبۃ علی المسلمین فی جماعہ، تو جماعت کم سے کم 3 آدمیوں کی ہوتی ہے۔ پڑھ لینا آپ، وقت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، انشاءاللہ پڑھ لیں، جبکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو پابند کرنے والے ہو کہ نہیں اس کے پیچھے ہی پڑھنا۔ ہاں، سرکاری یعنی حکومت اگر ہے تو وہ اس سے الگ ہو کر کے عصر کے وقت نماز پڑھتی ہے، پھر بھی جائز نہیں ہے کہ آپ ان کی اطاعت کریں، لیکن ان کی اصلاح ہوتی۔ اگر اسلامی کا معنی یہ ہے کہ اگر سلفی حکومت ہوتی سعودیہ کی طرح، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور تمام ہر طرح اس کو محفوظ رکھے تمام آفات دنیاویہ سے، تو ایسے لوگوں کا محاسبہ ہوتا کہ اس وقت کیوں پڑھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، پتہ نہیں اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، کیا بات ہے۔ اصل جو کتاب و سنت کی دلیلیں ہیں ان کو دیکھ کر کے اگر یہ لوگ چلیں عالم لوگ تو یقیناً غلط بات نہیں کریں گے، لیکن کیا کہا جائے، بہرحال اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے مسلمانوں کو اور علماء کو، خاص طور پہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے کہ وہ قرآن و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ائمہ کی یہی تاکید ہے۔ امام ابو حنیفہ ہمارے امام رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب اللہ سے میں مسئلہ لینے کی کوشش کرتا ہوں، پھر سنت رسول نہیں ملا تو صحابہ کے اقوال سے آگے نہیں گزرتا ہوں۔ ہاں، جب مسئلہ آتا ہے، معاملہ آتا ہے اوزاعی اور حسن بصری اور دوسرے شاوی جیسے لوگوں کے اجتہاد کا، ان کی رائے کا، تو میں بھی انہی کی طرف اپنی رائے قائم کرتا ہوں۔ تو رائے وہ آخر میں، اور خود امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ قیاس جو ہے یا رائے سے فتویٰ دینا، یہ جس طرح مردہ کھانا جبکہ اور کوئی کھانا نہ ملے اضطرار کی حالت میں جائز ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور کوشش اللہ سے کا شکر ادا کیجیے اگر آپ صحیح اور خاص طور پہ سلف صالحین رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کو ڈھونڈ کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو اللہ کا شکر بھی اس پر ادا کیجیے، اور یہ کہیے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔